आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। 24 जनवरी 2023 बरोज़ मंगल उर्दू हॉल हमीद शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स बेंगलोर शहर में एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इदारा सबील जंतरी की जानिब से मुस्लिम कौम को उलमाए कराम से राब्ता करवाने और उनके साथ जोड़ने की फ़िक्र के मद्देनज़र इस प्रोग्राम को रखा गया, ताकि हमारी कौम जो कि उलमाए कराम से दूर होती जा रही है, मुसलमान की दीन से बेरुखबती बढ़ती जा रही है, इसके चलते अपनी कौम को दीन से जुड़ने की एक बेहतरीन कोशिश इस प्रोग्राम के ज़रिए से की गई। इस प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त उन्वान मिल्लत का रब्त उलमा से शामिल करके मुसलमान को उलमा से जोड़ा गया और साथ ही साथ मस्जिदों के ज़िम्मेदारान अराकीन जो कि मस्जिदों को आबाद करने में आगे आगे रहते हैं, उनका एजाज़ भी किया गया। कह सकते हैं कि ये इसके साथ ही उलमा कराम से मिल्लत का रब्त मजबूत करने की ये ज़बरदस्त शुरुआत की गई। लिहाजा इस बेहतरीन सोच को पसंद करते हुए इस तकरीब और प्रोग्राम में बेंगलोर शहर और दूसरे शहरों के नामी ग्रामी बड़े बड़े अकाबिर उलमाए कराम ने शिरकत की। बता दें कि मस्जिद के ज़िम्मेदारों का एजाज़ कुछ इस तरह से किया गया कि हज़रत हमीद शाह मुहीब शाह, जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स उर्दू हॉल वाक़ है, इस मरकज़ी इदारे में 2 किस्म के अवार्ड्स को दिए जाने की बात तय हुई, जिसमें हकीमुल मिल्लत अवार्ड ज़िम्मेदारान मस्जिद को पेश किया गया। आइए जानते हैं इस कब्र से जुड़ी मज़ीद तफसीलात। अभी बरोज़ मंगल बतारीख़ 24 जनवरी 2023 बमकाम उर्दू हॉल हमीद शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स बेंगलोर जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ रस्म रूनुमाई सबील जंतरी बेंगलोर 2023 के उन्वान पर, इसके ज़िमन में 2 ख़ास अनावीन को शामिल किया गया। उनमें से एक उलमाए किराम से मिल्लत का रब्त, दूसरा एजाज़ात ज़िम्मेदारान मसाजिद। इदारा सबील जंतरी की एक फ़िक्र थी। सबील जंतरी ये तो हर एक की ज़ौक़ की चीज़ भी है, हर एक की ज़रूरत की डायरी भी है। मुल्की सतह पर इसकी मकबूलियत और मांग है। कुछ हद तक ये मोहताज तारुफ भी नहीं है, लेकिन उसके रस्म इजरा में हम 2 इजाफ़ी अनावीन को शामिल इसलिए किए कि दौर ऐसा है कि उलमाए किराम से कौम दूर होती जा रही है, मिल्लत का राबता और रब्त कमज़ोर होता जा रहा है। सबील जंतरी एक ऐसा बेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर तमाम नंबरात, तमाम तबक़ात शामिल रहते हैं और कौम को कदम कदम पर उलमा की रहबरी की ज़रूरत पड़ती है, इमामों के नंबरात की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हिलाल कमेटी के नंबरात की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर मिल्लत का रब्त उलमा से एक अहम उन्वान हमारे इस प्रोग्राम में शामिल किया गया और उस हवाले से उलमाए किराम के तासुरात और ख़िताबात बयानात भी सामने आए। दूसरा ये है कि आज हमारे पास कोई ख़ास प्लेटफार्म नहीं है। हमारा इस्लामी निज़ाम हो, समाजी ज़िंदगी हो, हमारी उमूर जनाज़ा हो या निकाह खानी की मजलिस का मामला हो, दफ्तर निकाह का मामला हो, सारे उमूर दीनी और इस्लामी और समाजी मसाजिद से जुड़े हुए हैं। मसाजिद के ज़िम्मेदारान, मुतअल्लियान गिरामी, सदर और सेक्रेटरी और अराकीन गिरामी, इनका बड़ा रोल रहता है समाज में मैसेज पहुंचाने के लिए और इनकी बड़ी खिदमत रहती है उलमा के लिए। तो इदारा सबील जंतरी की एक बड़ी फ़िक्र रही, सोच रही कई ज़माने से। इसके लिए सबील जंतरी की तरफ से कोशिशें जारी थी कि क्यों ना ज़िम्मेदारान मसाजिद का एजाज़ किया जाए और उलमाए किराम से मिल्लत का रब्त मजबूत किया जाए। चुनांचे जैसे ही इसकी तकरीब का ज़िक्र आया हमारे ज़िम्मेदारों के सामने, तो तमाम ने इस राय को पसंद किया, इस पहलू को सराहा और आपने देखा उस दिन जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ और महफिल सजी, सारे अकाबिर बेंगलोर बल्कि बाहर के भी उलमा और बाज़ौक़ अफराद यहाँ शामिल रहे। तो उसमें हम ज़िम्मेदारों का एजाज़ इस तरह किए हैं कि हज़रत हमीद शाह मुहीब शाह जिस इहाते में हमारा कॉम्प्लेक्स वाक़ है, हमारा उर्दू हॉल कायम है,
اور گزشتہ 8-10 سال سے یہاں بلا ناغہ کام جاری ہے۔ اوقافی حوالے سے یہ مرکزی ادارہ ہے۔ کل ملا کر یہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے احاطہ حمید شاہ درگاہ کمپلیکس۔ تو ہم نے سوچا کہ 2 قسم کے ایوارڈز بنائے جائیں۔ ایک کا نام ہو حکیم الملت ایوارڈ، جو مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند باقوی امیر شریعت دوم کرناٹک، سابق محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کرناٹک، اور رکن تاسیس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ان کے نام کی طرف منسوب حکیم الملت ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ ذمہ داران مساجد کو تفویض کیا گیا، ان کی خدمت میں وہ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اور حضرت حمید شاہ محب شاہ کی طرف منسوب اس ایوارڈ کو دیگر خدمات انجام دینے والے تقریباً 10 سے 13 افراد کو وہ ایوارڈ تفویض کیا گیا تھا، اور علماء کرام کا بھی اس میں ضمن اعزاز ہوا۔ ایسے مختصر وقت میں اس طرح جامع شخصیات کا جمع ہونا یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اکابر کی دعائیں ہیں، اساتذہ کرام کی رہبری ہے، اور خیر خواہان کی خیر خواہی ہے۔ ہر سال کچھ نہ کچھ نئے اضافے اور نئی ترمیمات ہوتی رہتی ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے جنتری میں چند چیزوں کا اضافہ کیا، ان میں سے ایک یہ ہے جامعہ ازہر مصر کا تعارف، مدینہ یونیورسٹی کا مختصر تعارف، ائمہ حرم مکی و مدنی کے نام نامی اسم گرامی، اور شہر بنگلور میں ائمہ کرام جو تقریباً 20 سال سے زائد عرصے سے برسر خدمت ہیں، ان کے نام نامی اسم گرامی کو مستقل فہرست کے تحت لیا گیا ہے۔ تو یہ جنتری کہاں پہ اویلیبل رہے گی؟ یہ جنتری تمام بک ڈپو میں، شمال جنوب مشرق مغرب تمام ریاستوں میں، یہاں تک کہ کشمیر تک بھی اس کی رسائی ہے، اور وہاں بھی ایک جنتری دستیاب رہے گی۔ اس مرتبہ بک ڈپو والے اور دیگر شائقین بعض اوق افراد جو جنتری سالہ سال سے استعمال کر رہے تھے، کچھ تاخیر سے شائع ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ ہی مطالبہ سامنے آتا رہا۔ ہمیں اس بات کا علم ہوا، ہمیں خوشی بھی ہے کہ جنتری کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور افسوس اس مرتبہ اس بات پر افسوس بھی ہے کہ اشاعت میں شائع ہونے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نومبر میں یا دسمبر کے اوائل میں کسی طرح جنتری کا نیا ایڈیشن شائع ہو جائے، تاکہ جنوری کے شروع سے ہی ہر ایک کے ہاتھ میں جنتری دستیاب رہیں۔ اور ایک خاص چیز کا اضافہ یہ ہوا کہ جنتری میں رسوئی گیس کی بکنگ اور ڈیلیوری کے ڈیٹس وغیرہ بھی شامل ہیں، یعنی کچن روم سے لے کر آفس روم تک ہر جگہ یہ جنتری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس حوالے سے اس پر محنت کی گئی اور مزید اس سے معلوماتی اور ضروری مفید بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو کیلنڈرز بھی ہیں آپ کے؟ ہاں، ہمارے کیلنڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم 2 قسم کے کیلنڈر بناتے ہیں۔ ایک صوت الرا کے نام سے 6 شیٹ کا کیلنڈر ہوتا ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ شہر اور ملک کے اہم ترین خوبصورت ترین مساجد کو ہم شامل کرتے ہیں۔ بنگلور کرناٹک کے نماز کے اوقات الصلاۃ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ خصوصاً ایک چیز کا ہم نے اضافہ کیا کیلنڈر میں۔ ایک تو خوشنما کیلنڈر توغرا ٹائپ ہے، اور کوالٹی بھی، دیدہ زیب بھی، خوبصورت بھی، ساری چیزیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک چیز، چونکہ شمسی اور قمری کیلنڈر ہے، تو چاند اور سورج کے حوالے سے چاند مہینے میں ایک بار نکلتا، اس دعا کو ہم نے شامل کیا، اور سورج جو روزانہ نکلتا ہے، ڈیلی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ہم نے سورج کے طلوع ہوتے وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے اس کو بھی ہم نے شامل کیا۔ یہ 6 شیٹ کے کیلنڈر کی بات ہوئی۔ اور ام القرا کے نام سے 3 صفحے پر مشتمل ایک کیلنڈر ہے۔ ہر صفحے میں 2 مہینے کا کیلنڈر اور تاریخ رہتی ہے، وہ بھی بڑا خوشنما کیلنڈر ہے۔ اس میں مقامات مقدسہ، یعنی حج عمرے سے متعلقہ جو مقامات ہیں، قبلہ اول بیت المقدس کو ملا کر حرمین شریفین، مسجد قباء اور مسجد عرفہ، مسجد نمرہ، یہ مسجد نمرہ اور میدان عرفہ، ان تمام کو ہم نے اس میں جگہ دی، اور کیلنڈر کو خوب سے خوب بنانے کی کوشش کی۔ لوگوں میں بڑی مقبولیت بھی ہے، اور لوگ دور دور سے اس کیلنڈر کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کا ایک ویب سائٹ بھی ہے؟ میرا ایک ویب سائٹ ہے www.sauthulhira.org کے نام سے، جس کا ابھی 2021 میں اجرا عمل میں آیا تھا۔ انہی اکابر کی موجودگی میں آپ کا میڈیا، آپ کا چینل کا بھی بڑا اس میں رول رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اور اپڈیٹ کرنا ہے اور ایکٹیو کرنا ہے۔
تو اگلی جو ہے کہ آپ جو اکثر جو ہے کتابوں میں جو ہے کتاب کا اجرا بھی کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ نہیں کریں. ہم نے اس مرتبہ صرف اور صرف جنتری اور کیلنڈر کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے ساتھ ضمنی 2 چیزوں کو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ابھی، ویب سائٹ کو اور میری درسی کتابوں کو، دینی کتابوں کو ہمیں مستقل جو ہے ویب سائٹ میں ڈالے تھے. اس کا پروگرام ہوا تھا ابھی 2 سال پہلے، اس لیے ہم نے اس مرتبہ اس کے ذکر کو اس کا ذکر ہم نہیں لائے. تو اس کے تو کام جاری رہے. کام تو جاری ہے، اور اس کا فائدہ استفادہ بھی جاری ہے. کئی مدارس میں داخل نصاب بھی ہے، اور حج عمرے کے حوالے سے جو کتاب ہے اس کی تو بڑی مانگ ہے. جو 4 بار حج کر آئے، عمرہ کر آئے، ان کو بھی یہ کتاب چاہیے. تو یہ جو جنتری جو استعمال کرتے ہیں، کئی سالوں سے آپ کی جنتری استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ خواہش کریں گے کہ اب تک تو وہ خود اپنے لیے حاصل کرتے تھے، میں چاہوں گا اس جنتری کی اشاعت میں وہ بھی شامل رہے. اس کے اندر جو مواد ہے اور معلومات ہے، دور کے لحاظ سے اس کے اندر بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، حکایتیں ہیں، لطائف ہیں، معلوماتی چیزیں ہیں، نمبرات ہیں، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. ہم یہ کوشش کریں گے، یہ ان سے گزارش کریں گے کہ اس جنتری کی اشاعت میں وہ بھی برابر شامل رہیں، اضافی نسخے حاصل کر اپنے دوست احباب کو وہ بھی پیش کرے. کسی نے کہا کہ ایسی چیز ہمیں پیش کرو جو چیز سال بھر کام آئے، تو وہ چیز تو یہاں پاکٹ کیلنڈر کی شکل میں دستیاب ہے. روزمرہ کی ساری ضرورتیں اس میں موجود ہیں.